بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطقی من حیث ہوا منطقی، اس کی بحث معنی سے ہوتی ہے، الفاظ سے نہیں ہوتی۔ الفاظ سے کیوں بحث کرتا ہے اس کا بیان ہو چکا۔ پھر الفاظ سے بحث کرتا ہے تو ساتھ دلالت سے بھی بحث کرتا ہے۔ یہاں تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ دلالت کے بارے میں، اب لفظ کی بات شروع ہوتی ہے۔ ذہن میں رکھیں لفظ کی دو قسمیں، لفظ موضوع، لفظ محمل۔ لفظ موضوع، لفظ محمل۔ لفظ محمل سے منطقی بحث نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ منطقی نے بحث کرنی ہے لفظ سے کس حیثیت سے، افادہ اور استفادہ کی حیثیت سے۔ افادہ اور استفادہ لفظ موضوع کرتا ہے، لفظ محمل نہیں کرتا۔ لفظ موضوع کرتا ہے، لفظ محمل افادہ اور استفادہ اس سے نہیں ہوتا، اس لیے لفظ موضوع کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو وہ بیان کیا کہ اللفظ الدال، اللفظ الدال مراد لفظ موضوع ہے، یعنی اللفظ الموضوع، اللفظ الدال بالوضع، وہ لفظ جو بالوضع دلالت کرے، وہ لفظ جو بالوضع دلالت کرے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ تو لفظ دال بالوضع یا مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا، اس کی دو قسمیں، مفرد اور مرکب۔ وجہ اثر سمجھو، لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہوگی یا مقصود نہیں ہوگی۔ مقصود ہو تو مرکب، مقصود نہ ہو تو مفرد، بس اتنی سی بات ہے، اور کوئی بات نہیں۔ بات ہے یہ ذہن میں دوبارہ سمجھیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ منطقی من حیث و منطقی، اس کی بات معنی سے ہوتی ہے، لفظ سے نہیں ہوتی۔ لفظ سے اور پھر دلالت سے کیوں ہوتی ہے اس کا بیان پہلے ہو چکا۔ تو یہاں تک جو گفتگو چلتی رہی وہ دلالت کے بارے میں چلتی رہی۔ یہاں سے بات کر رہے ہیں لفظ کی، تو لفظ کی دو قسمیں، لفظ موضوع، لفظ محمل۔ محمل سے بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کا مقصد ہی نہیں ہے لفظ سے بات کرنا۔ لفظ سے بات ہے من حیث الافادہ بالاستفادہ، افادہ اور استفادہ لفظ موضوع سے ہوتا ہے، لفظ محمل سے ہوتا نہیں ہے۔ تو چونکہ افادہ اور استفادہ لفظ موضوع سے ہوتا ہے، اس لیے ان کی گفتگو لفظ موضوع ہی کے بارے میں ہوگی۔ یہ جو کہا نا اللفظ الدال، تو مراد وہ لفظ ہے جو دال بالوضع ہو، یعنی اللفظ الموضوع الدال مطابقتاً، اللفظ الموضوع الدال مطابقتاً۔ تو لفظ مراد مطلق لفظ نہیں ہے، لفظ موضوع ہے، اور دلالت سے مراد مطلق دلالت نہیں ہے، دلالت مطابقی ہے۔ تو لفظ موضوع جو دال بالمطابقہ ہو، ذہن میں رکھیں لفظ موضوع جو دال بالمطابقہ ہو، اس کی دو قسمیں، مفرد اور مرکب۔ وجہ اثر یہ ہے کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہوگی یا مقصود نہیں ہوگی۔ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہو تو مرکب، نہ مقصود ہو تو مفرد ہو۔ بات ہے ہی ذہن میں، وہ لفظ جو دلالت کرنے والا ہے، ہاں، تو اللفظ الدال سے لفظ محمل کو نکال دیا۔ کیوں نکال دیا اس کی وجہ آپ کو بتا چکا کہ ان کی گفتگو لفظ سے ہے من حیث الافادہ والاستفادہ، تو محمل نہ افادہ کرے نہ استفادہ اس سے ہو سکے، یا مفرد ہے یا مرکب۔ تو وجہ اثر کیا ہے، لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہوگی، مقصود نہیں ہوگی۔ تو لفظ مفرد کیا ہوا، بات پہ دھیان دینا۔ لفظ مفرد وہ لفظ ہے جس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود نہ ہو۔ لفظ مفرد وہ لفظ ہے جس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود نہ ہو۔ لفظ مفرد وہ لفظ ہے جس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود نہ ہو۔ بات سمجھیں گی؟ تو مفرد وہ ہے سے مراد وہ لفظ ہے، ما کلمہ عموم ہے، لیکن تعریفات کے اندر ما کی تخصیص قرینہ مقام سے یہ انتہائی موقد ہے۔ سمجھے بات کو؟ نہ بھی اسے سنت نہ بھی یہ بھی کہہ دیتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تعریفات میں وارد ہونے والے کلمہ ما کی قرینہ مقام کے ساتھ تخصیص انتہائی موقد ہے، یہ ضابطہ ذہن میں رکھیں۔ تعریفات میں وارد ہونے والے کلمہ ما کی قرینہ مقام کے لحاظ سے تخصیص انتہائی موقد ہے۔ تعریفات میں وارد ہونے والے کلمہ ما کی قرینہ مقام کے اعتبار سے تخصیص انتہائی موقد ہے۔ تو یہاں پر کہا نا ما سے مراد ہے اللفظ الدال، اللفظ الموضوع الدال بالمطابقت، اللفظ الموضوع الدال بالمطابقت۔ بات سمجھو نہیں؟ وہ لفظ ہے کہ مقصود ہو نہ مقصود ہو، اس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت۔ بات اب سمجھے نہیں؟ اتنی بات ہے۔ یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں، کلام کے اندر جب
قید اور مقید دونوں موجود ہوں جی تو وہاں پر پائی جانے والی نفی اور اثبات اس کا مرجع بسا اوقات قید بنتی ہے اور بعض اوقات قید مقید دونوں بنتے ہیں۔ کلام کے اندر جب کلی کسی قید کے ساتھ مقید ہو جی تو کلام میں پایا جانے والا حکم اس کا مرجع وہ قید ہوتی ہے، جی عام طور پہ مقید نہیں ہوتا، جی بعض اوقات مقید بھی ہوتا ہے۔ قاعدہ اکثریہ یہ ہے جی کہ مرجع قید ہوگا۔ جی کیسے؟ لا تضربہ قائما، جی اسے کھڑے کر کے مت مار، جی مطلب یہ نہیں کہ مت مار، مطلب یہ کہ کھڑا کر کے نہ مار، جی بٹھا کے مار۔ جی تو اب نفی قائمن کی نفی ہے، ضرب کی نفی نہیں جی ہے۔ ضرب مقید ہے، قیام اس کی قید ہے۔ جی بات آپ سمجھے ہو نہیں؟ جی تو یہ کیسے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ۔ جی مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کے پاس نہ جاؤ، مطلب قید کی نفی مقصود ہے، جی نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ۔ جی ذہن میں رکھیں، کبھی مقید کی نفی بھی ہوتی ہے، جی کبھی مقید کی نفی بھی ہوتی ہے۔ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، جی دونا دون سود نہ کھاؤ۔ جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے بس تھوڑا بہت کھا لو، جی اضعاف و مضاعفہ نہ کھاؤ، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب ہے سرے سے نہ کھاؤ۔ جی اور ربا مقید ہے، جی اضعاف و مضاعفہ قید ہے، جی لیکن یہاں پر مراد صرف اضعاف و مضاعفہ کی نفی نہیں ہے، جی بلکہ ربا کی نفی ہے۔ جی لا تأکلوا الربا، سرے سے نہ کھاؤ اس جی کی۔ بات آپ سمجھ رہے ہو جی نہیں؟ تو ضابطہ میں نے آپ کو بتا دیا، کلی کسی قید کے ساتھ مقید ہو تو کلام میں پایا جانے والا حکم چاہے نفین ہو یا اثباتاً اس کا مرجع بالعموم قید ہوتی ہے اور بعض اوقات مقید ہوتا ہے۔ مقید بعض اوقات ہوتا ہے لیکن عمومی طور پہ قید ہوتی ہے۔ جی بات سمجھے؟ جی۔ اب دھیان رکھو، کہا کہ المفرد ما لا یقصد بجزء الدلالۃ علی جزء معناہ، جی مفرد وہ لفظ ہے کہ جس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود نہ ہو۔ جی ذہن میں رکھنا، لفظ کا جز یہ بھی قید ہے، معنی کا جز یہ بھی قید ہے۔ سمجھے بات کو؟ دلالت مقصود جی یہ ساری قیدیں ہیں۔ جی بات ہے ذہن میں؟ جی سر۔ تو یوں مفرد کی کئی قسمیں بن جاتی ہیں۔ لفظ کا جز نہ ہو تو مفرد، لفظ کا جز ہو معنی کا جز نہ ہو تو مفرد، لفظ کا جز ہے معنی کا جز ہے، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا تو مفرد، لفظ کا جز ہے معنی کا جز ہے، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کرتا ہے لیکن معنی مقصودی کے جز پر دلالت نہیں کرتا تو مفرد، جی لفظ کا جز ہے معنی کا جز ہے، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا ہے، معنی مقصودی کے جز پر دلالت کرتا ہے، دلالت مقصود نہیں ہے تو مفرد۔ جی یہ 5 قسمیں مفرد کی۔ جی لفظ کا جز ہے معنی کا جز ہے، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا ہے، معنی مقصودی کے جز پر دلالت کرتا ہے، دلالت مقصود ہوتی ہے تو مرکب۔ جی مرکب کی 1 قسم اور مفرد کی 5 قسم۔ بات سمجھے ہو نہیں؟ جی دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ ضابطہ رکھا کہ جب کلام کے اندر کلی ہو اس پر وہاں پر اور وہ کسی قید کے ساتھ مقید ہو تو کلام میں پائی جانے والی نفی اور اثبات اس کا مرجع بالعموم قید ہوتی ہے، بعض اوقات وہ مقید ہوتا ہے۔ تو اس پر بنیاد، اس پر بنا بری جی یہ جو کہا نا ما لا یقصد بجزء الدلالۃ علی جزء معناہ، جی یہاں یہ ساری قیدیں لفظ کا جز معنی کا جز، لفظ کے جز کی معنی کے جز پر دلالت کا مقصود ہونا، جی اس لحاظ سے 5 قسمیں بن جاتی ہیں دلالت کی۔ مفرد لفظ کا جز نہیں، جی مفرد حمزہ استفہام، جی استفہام لفظ کا جز ہے معنی کا جز نہیں تو مفرد، اس میں جلالت، جی لفظ کا جز ہے معنی کا جز ہے، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا مفرد، زید، لفظ کا جز ہے معنی کا جز ہے، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا ہے، دلالت معنی مقصودی کی جز پر دلالت نہیں کرتا، جیسے کسی کا نام ہو عبداللہ، جی اب عبداللہ معنی اضافی پر دلالت کرتا ہے، عبد عبدیت کے معنی پر اس میں جلالت ذات باری ہے اسموں پر، لیکن یہاں پر معنی مقصودی ہے یہ بندہ۔ جی اب عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ نہیں ہے جی بلکہ عبداللہ کے معنی یہ بندہ، جی تو لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا ہے لیکن معنی مقصودی کی جز پر دلالت نہیں کرتا۔ اب کسی انسان کا نام آپ نے رکھ دیا حیوان ناطق، جی نام رکھ دیا حیوان ناطق، جی لفظ کا جز بھی ہے معنی کا جز بھی ہے، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا ہے اور معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرتا ہے، لیکن یہاں دلالت مقصود نہیں ہے۔ اعلام میں یہ شخص مقصود ہوتا ہے، جی معنی وضعی
اور معنی توصیفی اور معنی اضافی وہ مقصود نہیں ہوتے. حیوان ناطق کا یہ مطلب ہے یہ بندہ، چاہے انسان ہے یہ ہے کوئی اور چیز ہے، اس سے کوئی غرض نہیں. حیوان ناطق مطلب یہ بندہ. جب علم ہو گیا تو علم نہ ہو مرکب توصیفی ہو تو پھر اس کو وہ مرکب ہے، اور اگر علم ہو تو اب یہ مفرد ہے. حالانکہ لفظ کا جز معنی مقصودی کے جز پر دلالت کر رہا ہے لیکن دلالت مقصود نہیں. یہ پانچوں مفرد ہے، اور اگر لفظ کا جز ہے معنی کا جز ہے، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے، معنی مقصودی کی جز پر دلالت کر رہا ہے، وہ دلالت مقصود بھی ہے تو اب یہ مرکب کہلائے گا. اس کی آگے مثال دے رہے ہیں جیسے زید قائم اور رام سام. بات سمجھے ہو؟ تو مفرد وہ لفظ ہے کہ نامقصود ہو، اس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت ہے. جیسے حمزہ استفہام کی دلالت ہے اس کے معنی پر، زید کی دلالت ہے اس کے مسمى پر. اب حمزہ استفہام لفظ کا جز ہی نہیں ہے، زید لفظ کے جز ہے، معنی کا جز ہے، لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا. اور اس میں اور عبداللہ کی دلالت ہے معنی علمی پر. آپ سوال کر سکتے ہیں معنی علمی کیوں کہا؟ معنی علمی اس لیے کہا کہ معنی اضافی پر جو اس کی دلالت ہے اس لحاظ سے عبداللہ مرکب ہے، اس لحاظ سے عبداللہ مرکب ہے. معنی علمی پر جو اس کی دلالت ہے اس لحاظ سے عبداللہ مفرد، اسے معنی علمی کا. سوال یہ ہے کہ معنی کے ساتھ علمی کی قید کیوں لگائی؟ تو اس کا جواب ہے کہ عبداللہ کے دو معنی ہیں، معنی اضافی، معنی علمی. معنی اضافی کے لحاظ سے یہ مرکب ہے، یہ مفرد ہے. معنی علمی کے لحاظ سے اس لیے یہ نشاندہی کر دی کہ ہم اس کو مفرد کہہ رہے ہیں معنی علمی کے لحاظ سے. بات آپ سمجھے ہو؟ معنی علمی پر اور مرکب وہ لفظ ہے کہ مقصود ہو اس کے جز سے دلالت ہے اس کے معنی کے جز پر. جیسے زید القائم کی دلالت ہے اپنے معنی پر، اور رام السام کی دلالت ہے اپنے معنی پر. سمجھے ہو؟ آپ سوال کر سکتے ہو کہ مثال موصلہ کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے تو ما قبل میں بھی مثالیں متعدد دیں، مفرد کی بھی اور مرکب کی بھی ایک سے زائد مثالیں دی ایسا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر متعدد جو امثلہ ہیں وہ اقسام کے تعدد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اقسام کے تعدد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. مفرد کی اقسام خمسہ بتا دی، مرکب کی دو قسمیں، مرکب تام، مرکب ناقص. تام کی مثال دی زید القائم، ناقص کی مثال دی رام السام. بات سمجھے؟ سوال یہ ہے کہ مثال موصلہ کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے، وضاحت ایک مثال سے ہو جاتی ہے تو متعدد امثلہ کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر متعدد امثلہ وہ موصلہ کی اقسام کے تعدد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. متعدد امثلہ موصلہ کی اقسام کے تعدد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. سمجھے بات کو؟ تو مفرد کی جو اقسام خمسہ ان کا بیان ہو گیا. مرکب کی دو بڑی قسمیں، مرکب تام، مرکب ناقص. تام کی مثال دیتے ہوئے زید القائم کا، ناقص کی مثال دیتے ہوئے رام السام. بات ہے ذہن میں، یہ لفظ کی دو قسمیں، لفظ موضوع کی، ایک مفرد ہے ایک مرکب. بات مکمل ہو. بات سمجھے؟ یہ ایک عنوان مکمل ہو. اب آگے لفظ کی دو قسمیں مفرد اور مرکب. اب پہلے مفرد کی تقسیمات کریں گے پھر مرکب کی تقسیمات. اسی فصل میں مفرد کی تقسیم شروع کر دیں. کا مفرد کی تین قسمیں دیکھا جائے گا کہ اس کے معنی مستقل بالمفہومیت ہے یا نہیں. مستقل بالمفہومیت نہ ہو تو عادات، مستقل بالمفہومیت ہوں تو تین زبانوں میں سے کسی ایک زبان کے ساتھ ملا ہے یا نہیں ملا. مقترن ہے اس کے معنی تین زبانوں سے کسی ایک زبان کے ساتھ مقترن ہیں یا نہیں ہیں. ہیں تو کلمہ، نہیں ہے تو اسم. اور کوئی بات دوبارہ سمجھے توجہ سے. مسئلہ یہ ہے کہ لفظ کی تقسیم کر دی مفرد اور مرکب کی جانب. اب مفرد کی تقسیم پھر آگے چل کے مرکب کی تقسیم. مفرد کی تین قسمیں، اسم، کلمہ، عادات. دیکھا جائے گا کہ لفظ کے معنی، لفظ مفرد کے معنی مستقل بالمفہومیت ہے یا نہیں. اگر لفظ مفرد کی دلالت معنی مستقل بالمفہومیت پر ہے، معنی مستقل بالمفہومیت پر نہیں تو عادات مستقل بالمفہومیت پر ہے تو وہ ازمن ثلاثہ میں سے کسی زبان کے ساتھ مقترن ہے یا نہیں. اگر اس کے معنی تین زبانوں میں سے کسی ایک زبان کے ساتھ مقترن تو کلمہ، مقترن نہیں تو اسم. اور کوئی بات ہے؟ ٹھیک ہو گیا. پھر مفرد تین اقسام پر ہے کیونکہ اگر اس کے معنی مستقل بالمفہومیت ہو، وجہ ہے اس پہ سوال ہے. آپ نے کہا اس کے معنی مستقل بالمفہومیت ہو. ذہن میں رکھنا کوئی معنی بھی مستقل بالمفہومیت نہیں ہوتی بہی طور کہ وہ سمجھے جانے میں کسی چیز کے محتاج نہ ہو. اس میں کلمہ عادات ہے. ذہن میں رکھیں
किसी के माना मुस्तकिल बिलमफ़हूमियत नहीं होते। इस लिहाज से कि भाई वो समझे जाने में किसी के मोहताज ना हो, और किसी के मोहताज नहीं होंगे तो तुम्हारे बोलने के तो मोहताज होंगे, लिखने के तो मोहताज होंगे ना, इतलाक के तो मोहताज होंगे। तुम इतलाक ही नहीं करो तो तुम्हारे ज़हन में जो बात चल रही है वो सामने वाला कैसे समझेगा? नहीं समझे। तो लिहाजा इस्म हो, कलिमा हो, अदात हो, किसी के माना मुस्तकिल बिलमफ़हूमियत नहीं है। एतराज़ तो उसका जवाब देते हुए मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया ए लम यकुन फी फ़हमिही मुहताजन इला ज़म्म ज़मीमतिन। यहाँ पर इस्तिक़लाल बिलमफ़हूमियत के माना ये नहीं है कि किसी भी अमर की जानिब मोहताज ना हो। इस्तिक़लाल बिलमफ़हूमियत के माना ये है कि किसी दूसरे कलिमा के मिलाने के मोहताज ना हो। ज़ाहिर इतलाक़ तो करोगे ना, बोलोगे तो जब ही समझ में आएगी। हमने इस्तिक़लाल बिलमफ़हूमियत का मतलब ये नहीं लिया कि किसी भी चीज़ के मोहताज ना हो। इस्तिक़लाल बिलमफ़हूमियत का मतलब हमने ये लिया कि ज़म्म ज़मीमा की मोहताज। बात समझे नहीं? ये उस सवाल का जवाब है ए लम यकुन फी फ़हमिही मुहताजन इला ज़म्म ज़मीमा। बात समझे हो नहीं? यानी ना हो अपने समझे जाने में मोहताज किसी मिलाए जाने वाली चीज़ के मिलाने का। देखो ना वज़ा का मोहताज होता है, क्योंकि बात हो रही है ना दलालत बिल वज़ा की, तो दलालत बिल वज़ा का मोहताज है, इतलाक़ का मोहताज है, तो फिर मुस्तकिल बिलमफ़हूमियत कहाँ हुआ? उसका जवाब दे दिया कि इस्तिक़लाल बिलमफ़हूमियत का मतलब है कि ज़म्म ज़मीमा का मोहताज है, तो वो इसम है। लेकिन हर मुस्तकिल बिलमफ़हूमियत इसम नहीं है। कौन सा है? अगर ना मुक़्तरिन हो वो माना तीन ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ, ये इक़्तिरान कलिमा का नहीं होगा, माना का होगा, ठीक है। और कलिमा अगर मुक़्तरिन हो तीन ज़मानों में से किसी एक के साथ, और अगर ना हो उसके माना मुस्तकिल, जब काना ना हो उसके माना मुस्तकिल, तो ज़हन में रखें मीज़ानियों के उर्फ़ में अदात और नावियों के उर्फ़ में हर्फ। जैसे आप हर्फ कहते हो नावियों के उर्फ़ में, वही अदात है मंतकियों के उर्फ़ में। बात समझे नहीं? लेकिन आप ये ज़हन में रखें हर्फ में ये कह दिया, हर्फ और अदात में कह दिया, कलिमा में नहीं कहा। तो जो है कलिमा में नहीं कहा कि कलिमा फ़ी उर्फ़िल मीज़ानी जीना व फ़ेलुन फ़ी उर्फ़िल नहवीयीन, वहाँ नहीं कहा। क्यों? उसका जवाब अगली फसल में दे रहे ए लमन्ना का जन्ना। नहीं समझे? दोबारा समझे तो नावी जिसे इसम कहते हैं, मंतकियों क्या भी इसमें, नावियों क्या फेल, मंतकियों क्या कलिमा, नावियों क्या हर्फ, मंतकियों क्या अदात। मुसन्निफ ने कहा कि फ़ो अदातुन फ़ी उर्फ़िल मीज़ानिय्यीन व हर्फ़ुन फ़ी इस्तिलाहिल नहविय्यीन। ठीक हो गया। सवाल ये है कि वहाँ पर कलिमा के बारे में क्यों ने कहा कि कलिमतुन फ़ी उर्फ़िल मीज़ानिय्यीन व फ़ेलुन फ़ी उर्फ़िल नहविय्यीन, ये क्यों नहीं कहा? तो ये चूँकि है नहीं ऐसा, इसलिए आगे मुस्तकिल फसल इसी चीज़ के बयान में इसने जिक्र की है। बात समझे नहीं? और अगर उसकी मानो मुस्तकिल ना हो तो आदात है, मीज़ानियों के उर्फ़ में हर्फ है, नावियों की इस्तिलाह में आधा, यानी खुद आधा, इसको पकड़ो, इसको समझो।